الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 17 کے پارٹ 2 کو پڑھنا سیکھیں گے، پر اس پارٹ کو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ تو اس پارٹ میں بھی گزشتہ پارٹ کی طرح پہلے ہم کچھ قواعد پڑھیں گے اور وہ تقریباً 3 لائنیں ہوں گی، اور وہ یہاں سے لے کر مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، یہاں سے لے کر یہاں تک 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ قواعد پڑھیں گے اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے بھی، اور نیچے جو سبق پڑھیں گے وہ بھی کچھ سبق پڑھیں گے، اور وہ یہاں سے لے کر ضالن، یہاں سے لے کر یہاں تک ایتماسا، انشاءاللہ یہ سبق پڑھیں گے۔ تو اب جو ہے ہم اپنے قواعد پڑھ لیتے ہیں، پر اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ گزشتہ پارٹ میں ہم نے مدات کے بارے میں پڑھا تھا کہ مد کے معنی پڑھے تھے، پھر مد کے اسباب پڑھے تھے، پھر مد کی 6 اقسام پڑھی تھی۔ اس میں سے پہلی 2 قسم یعنی مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ مد متصل کب ہوگا، مد منفصل کب ہوگا، اور مد متصل اور مد منفصل کو کس طرح پڑھا جائے گا، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ مد کی تیسری اور چوتھی قسم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو مد کی تیسری قسم ہے مد لازم۔ اب یہ مد لازم کب ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے، جیسے جانن۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، اور اس کے بعد یہ تشدید پائی جا رہی ہے، سکون اصلی یعنی تشدید پائی جا رہی ہے۔ الف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید ہے تو یہاں پہ مد لازم ہوگا۔ اب مد کی چوتھی قسم ہے مد لین لازم۔ اب یہ کب ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ حروف لین یعنی یالین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یالین ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے سکون اصلی آ رہی ہے یعنی جزم آ رہی ہے، سکون اصلی یعنی جزم ہے تو یہاں پہ مد لین لازم ہوگا۔ اب مد لازم اور مد لین لازم کو کس طرح پڑھا جائے گا یہ بتا رہے ہیں کہ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ تو ہم نے یہ قواعد پڑھ لی ہیں اور ایک ایک مثالیں بھی ان کی سمجھ لی ہیں، اور دیگر مثالوں کے ذریعے جو ہے ان قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ تو مد لازم میں یہ بتایا کہ حروف مد کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب مد لازم میں جو ہے سکون اصلی 2 چیزیں ہیں یعنی تشدید یا جزم، جزم یا تشدید، ان 2 چیز میں سے حروف مد کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز آ جائے یعنی جزم آ جائے تو بھی مد لازم، تشدید آ جائے تو بھی مد لازم ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ نے سمجھ لی تھی۔ دوسری مثال یہ دیکھیں آپ، یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید پائی جا رہی ہے، یہ تو یہاں پہ بھی مد لازم ہوگا۔ اب اسی طرح یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے کہ دیکھیں حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے اور اس کے بعد سکون اصلی یہ تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ مد لازم ہوگا۔ ابھی تک آپ نے جو مثالیں سمجھی ہیں اس میں تشدید کے بارے میں بتایا ہے، سکون اصلی یعنی تشدید آ رہی ہے۔ اب جزم کے بارے میں یہ مثال ہے، یہ دیکھیں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کھڑا زبر کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یہاں پہ آ رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے مد لازم ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح اور اس کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور ہم نے اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ تمام کلمات میں بھی جو ہے مد لازم کے قاعدے لگ رہے ہیں۔ اب مد لین لازم میں یہ بتایا تھا کہ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لین لازم میں جو ہے سکون اصلی جزم ہے یعنی حروف لین کے بعد صرف جزم پائی جائے گی تو وہاں پہ مد لین لازم کا قاعدہ لگ جائے گا۔
اس کی ایک مثال آپ نے سمجھ لی تھی، اور دوسری مثال آپ یہ دیکھیں غین. اب یہاں دیکھیں آپ حروف لین یعنی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے، اور اس کے بعد دیکھیں سکون اصلی یعنی جزم ہے، تو یہاں پہ بھی مد لین لازم کا قاعدہ لگے گا، مد لین لازم کا قاعدہ لگے گا. اس کو بھی ہم نے 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اب یہ قواعد ہم نے جو ہے سمجھ لی ہے، ان کی مثالیں بھی جو ہے ہم نے سمجھ لی ہیں. ایک بار خلاصہ سن لیں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیں ہوں یا قاعدہ پڑھ لیں ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ آ رہا ہے، اور حروف مدہ کے فوراً بعد جو ہے سکون اصلی یعنی جزم پائی جا رہی ہے، حروف مدہ کے بعد جزم پائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ مد لازم کا قاعدہ لگے گا، اور ہم نے اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں حروف مدہ کی بعد جو ہے جزم نہیں بلکہ تشدید پائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی مد لازم کا قاعدہ لگے گا، اور اس کو بھی ہم نے 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں حروف لین آ رہا ہے کہیں، یعنی یا لین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا واو لین آ رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے سکون اصلی یعنی جزم پائی جا رہی ہے، صرف جزم پائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ مد لین لازم ہوگا. اس کو بھی ہم نے مد لازم کی طرح 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قواعد سمجھ آئے ہوں گے. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اب جو ہے ہم اپنے سبق کو جو پڑھتے ہیں، تو یہ سبق بھی ایک مرتبہ ہجے اور رواں پڑھا جائے گا. ہجے اور رواں پڑھنے کے بعد مکمل رواں پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں قواعد کی بھی پہچان کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے تو یہ ضاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ یہ الف سے پہلے جو ہے یہ ضاد یہ پر حرف آ رہا ہے، تو ہم نے اس الف کو بھی پر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ مد لازم ہو رہا ہے کہ الف مدہ، حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. اور یہ جو لام ہے یہ اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کے نام مبارک کا لام نہیں ہے، تو ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہے. ضالن، دال الف با زبر داب، با زبر با داب، تا دو زیر تین دابتن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کیونکہ الف سے پہلے جو ہے دال باریک حرف ہے، اور یہاں پہ جو ہے مد لازم ہو رہا ہے کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم ہوگا. اس کو ہم نے 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. اور یہ با جو ہے یہ مشدد ہے، اور یہ با حروف قلقلہ میں سے اور مشدد ہے، تو یہاں پہ اس کو با کو جو ہے جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں جو جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دابتن، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. اب یہاں پہ وہی مد لازم کا قاعدہ ہے کہ کھڑا زبر یہ جو ہے الف مدہ کی طرح ہے، اور اس کھڑا زبر کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے جزم پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ لگے گا، اور ہم نے اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہ لام جو ہے یہ بھی اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے نام مبارک کلام نہیں ہے، تو ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو 1 الف 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. آل آنا، حمزہ ذال کھڑا زبر آ، ذال زبر ذا، آ، کاف زبر کا،
ذکر را یا زبر ری ذکری نون زید نی ذکرینی. اب یہاں پہ وہی مد لازم کا قاعدہ ہے کہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہے اور اس کھڑا زبر کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور ہم نے اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو یہ را ہے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اور یہاں پہ یالین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. ذکرینی جیم الف نون زبر جان نون دو پیش نون جان. اب یہاں پہ پہلے تو الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے جیم باریک حرف ہے. اور یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے، تو مد لازم ہوگا، اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد ہوتا ہے تو غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، یعنی نون کی آواز ہلکی سی ناک میں جائے گی اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف 2 حرکات کے برابر. جان میم دال پیش مد ہا الف میم زبر ہام مدہام میم زبر ما مدہام تا کھڑا زبر تا مدہامتا نون زید نی مدہامتانی. اب یہاں پہ پہلے یہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے اور یہ ساکن ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس دال میں بھی قلقلہ خوب ظاہر کیا کر کے پڑھا جائے گا. اور یہاں پہ الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے یہ ہا باریک حرف ہے. اور یہاں پہ جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہے کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم ہوگا، 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پہ میم مشدد ہے، میم مشدد ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، یعنی میم کی آواز ہلکی سی ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو تا کو بھی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مدہامتانی حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو حا الف جیم زبر حاج اتو حاج جیم واو نون پیش جون اتو حاجون نون یا زید نی اتو حاجونی. اب یہاں پہ یہ الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے ہا باریک حرف ہے، اور یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہے کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید ہے، تو اس کو ہم نے 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ جیم یہ بھی جو ہے حروف قلقلہ میں سے اور مشدد ہے، تو ہم نے اس کو بھی جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ بھی مد لازم کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ یعنی واو مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے یہ تشدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ بھی مد لازم ہوگا، 6 حرکات کی مقدار تک اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون کی آواز ہلکی سی ناک میں لے کے جائیں گے. اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اتحاجونی کاف الف فا زبر کاف فا زبر فا
کاف تا دو زبر تن کافتن. اب یہاں پہ الف سے پہلے جو ہے یہ کاف باریک حرف ہے تو الف کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ مد لازم ہوگا 6 حرکات کی مقدار تک اس کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. کافتن حمزہ لام زبر ال حا الف قاف زبر حاق الحاق قاف زبر قا الحاق تا پیش تو الحاقۃ. اب یہاں پہ یہ لام جو ہے اس میں جلالت کا نہیں ہے تو ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ الف سے پہلے ہا باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کے بعد جو ہے سکون اصلی میں تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم نے 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. اور یہ قاف بھی یہ حروف قلقلہ میں سے اور مشدد ہے یہاں پر، تو اس کو بھی جماعوں کے ساتھ یہاں ادا کیا جائے گا، اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے تو اس کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے. الحاقۃ واو صاد زبر وص صاد فا کھڑا زبر صاف والصاف فا کھڑا زبر فا والصافات زیر تی والصافاتی. اب یہاں پہ جو ہے یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کی طرح، اور اس کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا، 6 حرکات کی مقدار تک اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یہ فا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو 1 الف 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. والصافاتی حا الف جیم زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا. اب یہاں پہ الف سے پہلے ہا باریک حرف ہے، الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور یہ جیم یہ پہلے یہاں پہ جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہے، اور کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے تو اس کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. اور یہ جیم جو ہے مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے تو یہاں پہ اس کو جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ اور ہے 1 الف 2 حرکات کے برابر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. حاجوک واو زبر و حا الف جیم زبر حاج وحاج جیم زبر جا وحاج ہا الٹا پیش ہو وحاجہ. اب یہاں پہ بھی وہی کہ الف کو جو ہے باریک پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے ہا باریک حرف ہے، اور الف مدہ کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے تشدید پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ بھی ہوگا، 6 حرکات کی مقدار تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہ جیم حروف قلقلہ میں سے مشدد ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے اس کو جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. وحاجہ تا زبر تا حا ضاد کھڑا زبر حاض تحاض ضاد واو پیش دو تحاضو نون زبرنا تحاضون. اب یہاں پہ
یہ کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کی طرح ہے، اس کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے تجدید پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہوگا 6 حرکات کی مقدار تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ ضاد جو ہے حروف مستعلی میں سے اس کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے، اور یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش 1 الف 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تحاضون، یا پیش یو، حا الف دال زبر حاد، یحاد، دال واو پیش دو، یحادو، نون زبرنا، یحادون۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ الف کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کے بعد جو ہے سکون اصلی میں سے تجدید پائی جا رہی ہے، تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا 6 حرکات کی مقدار تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ دال بھی جو ہے حروف قلقلہ میں سے اور یہاں مشدد ہے، تو اس کو بھی جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہ واو مدہ ہو رہا ہے واو ساکن سے پہلے پیش، تو اس کو 1 الف 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یحادون، حمزہ، نون، یا زبر عین، یا زبر یا، عین، تا زبر تا، عین، میم، الف سین زبر ماس، ایتماس، سین الف زبر سا، ایتماسا۔ اب یہاں پہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پہ جو ہے الف سے پہلے میم باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تجدید ہے، تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ بھی ہوگا 6 حرکات کی مقدار تک اس کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے، اور یہ الف سے پہلے جو ہے یہ سین یہ بھی باریک حرف ہے، تو اس الف کو باریک بھی پڑھنا ہے، اور اس الف کو ہم نے کھینچنا بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے یہاں پر زبر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کو 1 الف 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ ایتماسا، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ جو ہے اس سبق کو روا پڑھ لیتے ہیں۔ ضالن، دابت، الآن، الذکرین، جان، مدہامتان، اتحاجونی، کافۃ، الحاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحاضون، یحادون، ان یتماسا۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹس کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔